الحمد لله الحمد لله وكفى الذي خلق الأرض والسماوات العلى وبين الضلالة والهدى لا شريك له في الأرض ولا في السماء وله العزة وله العظمة وله الكبرياء وعليه التوكل والثناء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين العظيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ محرم کے بعد دوسرا مہینہ ہے صفر المظفر۔ اسلام سے اور اسلامی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے محرم الحرام کو سوگ کا مہینہ بنا دیا گیا ہے۔ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہم کی شہادت اسی مہینے میں ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس کو سوگ کا مہینہ قرار دینا اور سوگ کی کیفیت طاری رکھنا اور پھر اس کو دین کا حصہ سمجھنا، اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے۔ اگر یہ دین کا حصہ ہے یہ سب کچھ، تو اہل علم کو معلوم ہے کہ اس کے لیے پھر مضبوط دلیل کا ہونا ضروری ہے کہ کس نے کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس مہینے کو سوگ کا مہینہ قرار دو۔ اللہ کے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اس مہینے کو سوگ کا مہینہ قرار دو، تو یہ فرمان خدا اور فرمان رسول جو واضح ہو اور جس میں یہ حکم موجود ہو، امت مسلمہ کے سامنے بھی لانا چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بات یہی بنتی ہے کہ یہ سوگ کا مہینہ نہیں ہے۔ شہادت کی اپنی ایک شان اور مقام ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن دین کو پوری طرح چینج کر کے رکھ دینا اور وہ چیزیں دین کا حصہ بنا دینا جو دین کا حصہ نہیں تھی اس وقت جب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے۔ اس کے لیے مضبوط دلیل کا ہونا ضروری ہے، اور وہ نہیں ہے، کہیں بھی نہیں۔ نہ اللہ کے قرآن میں ہے کہ محرم کو سوگ کا مہینہ قرار دو اور سوگ مناؤ، اور نہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے۔ اور دین تو انہی چیزوں کا نام ہے، فرمان خدا اور فرمان مصطفیٰ کا نام دین ہے۔
بہرحال محرم کے بعد جو دوسرا مہینہ ہے وہ ہے سفر المظفر کا مہینہ۔ آج ہم نے اسی مہینے کے بارے میں اسلام کی ہدایات اور تعلیمات کا جائزہ لینا ہے کہ اس مہینے کے بارے میں لوگ کیا سمجھتے ہیں اور اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے معاشرے میں آپ رہتے ہیں کہ سفر کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، شادیاں نہیں کرتے، نئے کاروبار نہیں کرتے، اور جہاں جہالت زیادہ ہے وہاں تو اس سے بھی بڑی بڑی باتیں موجود ہیں، لیکن یہ شادی نہ کرنا اور اس لیے نہ کرنا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، یہ تو اتنا عام ہے کہ آج شادی ہال کا جو کاروبار کرتے ہیں وہ بند کر کے بیٹھے ہوئے، کوئی ان کے پاس بکنگ نہیں ہے، پورے سفر کے مہینے میں کوئی بکنگ نہیں۔ پوچھو تو کہتے ہیں جی سفر کے مہینے میں لوگ شادیاں نہیں کرتے۔ تو اتنی بڑی بات جو بنائی گئی ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے اور اس میں شادی نہیں کرنی، اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا ورنہ برکت نہیں ہوگی، شادی نہیں چلے گی، شادی کامیاب نہیں ہوگی، ناکام ہوگی، یہ اتنی بڑی بات جو بنائی گئی ہے، تو ایک سائل بن کر ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آخر تمہیں کس نے کہا ہے؟ کیا اللہ نے فرمایا ہے؟ تو وہ آیت ہمیں بھی دکھا دو قرآن سے کہ جس میں ہو کہ محرم سفر جو ہے وہ منحوس ہے اور اس میں شادی نہیں کرنی، برکت نہیں رہے گی، نحوست آئے گی۔ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ محرم اور سفر جو ہے یہ سوگ کے یا سفر جو ہے وہ منحوس مہینہ ہے، اس میں شادی نہیں کرنی، تو وہ فرمان رسول امت کے سامنے لایا جائے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سفر منحوس ہے، اس بات کی نہ قرآن میں کوئی دلیل ہے نہ حدیث پاک میں کوئی دلیل ہے، بلکہ اس کے برعکس اس کے الٹ دلیلیں موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ سفر منحوس نہیں ہے، اور جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں شادی ممنوع نہیں ہے۔ یہ دلائل موجود ہیں قرآن و حدیث میں، لیکن اس قسم کی کوئی دلیل نہیں اللہ کے قرآن میں اور نہ پاک پیغمبر کے فرمان میں کہ سفر میں شادی نہ کرو، سفر منحوس ہے، ایسی کوئی بات نہیں کہی بھی۔ اور یہ عقیدہ اور یہ سوچ دراصل جاہلیت والی سوچ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جو جہالت کی چادر تنی ہوئی تھی، جو جہالت کی رات چھائی ہوئی تھی پوری دنیا میں، اس جہالت کے دور میں یہ باتیں موجود تھیں، موجود آج بھی ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے ان ساری باتوں کو ختم فرمایا ہے، اور یہ مسئلہ نکھر کر سامنے آیا ہے کہ سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے، سفر کے مہینے میں شادی حرام یا ممنوع نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے اصل۔ اور اس سوچ اور عقیدے کو اس لیے بھی اسلام نے ختم کیا ہے کہ یہ دراصل زد پڑتی ہے اس سے عقیدہ توحید پر۔ یہ سمجھنا کہ سفر منحوس ہے، اس سے بندے کا عقیدہ توحید بھی کمزور پڑتا ہے،
عقیدہ توحید کیا ہے اس سلسلے میں؟ آپ سب کو معلوم ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ کائنات میں نفع اور نقصان کا حکم کون دیتا ہے؟ اللہ۔ کسی کو نقصان پہنچتا ہے تو پیچھے حکم اللہ کا ہوتا ہے، اور کوئی نفع سے ہمکنار ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اللہ کے بغیر نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے نہ کوئی نفع دے سکتا ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہے۔ اب اگر یہ سمجھا جائے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے تو بتائیے پھر اللہ کی طاقتیں کدھر گئی؟ اللہ پر ایمان تو کمزور ہو گیا۔ اگر سفر میں شادی کی وجہ سے شادی ناکام ہو جائے تو پھر اللہ کا حکم کدھر گیا؟ اللہ کی ذات پر ایمان لانا وہ تو کمزور ہو گیا۔ چنانچہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نفع کے بارے میں، نقصان کے بارے میں، برکت کے بارے میں اور نحوست کے بارے میں قرآن کی تعلیمات کیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے اللہ کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ کو اس منبر سے اللہ کے قرآن اور حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بات بتائی جاتی ہے، اور یہ گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے عقائد، اپنے نظریات اور اپنی سوچیں قرآن اور حدیث نبوی کے مطابق بنائیے، یہی کامیابی ہے۔ ورنہ قرآن سے دور جائیں گے، احادیث رسول سے دور جائیں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا، کبھی کسی چیز کو منحوس، کبھی کسی چیز کو منحوس۔ قرآن کیا کہتا ہے سنیے، فرمایا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، محبوب مکرم، نبی محتشم، ہادی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان فرمائیے۔ اعلان بھی بذریعہ قرآن فرمائیے، اعلان بھی بذریعہ قرآن، اس لیے کہ سننے والے جب سنیں گے کہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے پھر اپنے عقیدے مضبوط کریں گے، اور یہ توہمات، یہ کمزور سوچیں، یہ شرکیہ سوچیں چھوڑ دیں گے۔ اس لیے میرے محبوب اعلان کیجئے، اور یہ سورہ توبہ ہے، 10واں سپارہ ہے۔ فرمایا انہیں میرے مومن بندوں سے فرمائیے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، پختہ عقیدہ بنائیے، پختہ سوچ بنائیے، پکا عقیدہ بنائیے۔ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کوئی مصیبت ہمیں جو بھی پہنچتی ہے، نحوست پہنچتی ہے، بے برکتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کوئی جان مال عزت آبرو میں نقصان آتا ہے تو وہ کسی دن کی وجہ سے نہیں، اس لیے کہ اللہ نے کوئی دن منحوس نہیں بنایا، اور اگر دن منحوس ہونے کی وجہ سے نحوست آئے تو یہی تو شرک ہے کہ نقصان دن نے کیا ہے۔ اور فرمایا بتا دیجئے انہیں کہ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ مہینہ منحوس سمجھ کر یہ سوچ اور عقیدہ بنایا کہ مجھے نقصان ہوا ہے محرم کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، تو یہی تو شرک ہے کہ مہینے کو آپ نے سمجھا کہ اس نے نقصان میرا کیا ہے، جبکہ نفع نقصان کا مالک کون؟ ایک اللہ۔
تو یہ شرکیہ سوچ ہے، معمولی سوچ نہیں۔ اس لیے فرمایا میرے محبوب اعلان کیجئے لوگوں پختہ عقیدہ بناؤ، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کوئی دن نقصان نہیں کر سکتا، کسی مہینے میں یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی کا نقصان کرے، کوئی سال اس قابل نہیں کہ وہ فصلوں کا نقصان کرے، کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی سال اس قابل نہیں۔ جو بھی نقصان آتا ہے اس کے بارے میں عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ الا ما کتب اللہ لنا، یہ کسی دن کی وجہ سے نقصان میرا نہیں ہوا، یہ اللہ نے لکھا ہوا تھا، یہ سفر کے مہینے کی وجہ سے میرا نقصان نہیں ہوا بلکہ اللہ نے لکھا ہوا تھا۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا ما اصابکم من مصیبت، دیکھیے قرآن تو کتنی واضح بات کرتا ہے، پھر جہالت کے سمندر میں ہم غوطے کھاتے رہیں تو ہماری مرضی ہے۔ فرمایا ما اصابکم من مصیبت، جو بھی پریشانی، آزمائش، امتحان، نقصان اور مصیبت تمہیں پہنچتی ہے، یاد رکھو، عقیدہ بناؤ، سوچ بناؤ، نظریہ بناؤ، فبإذن اللہ، وہ کب کیسے پہنچتی ہے؟ اللہ کے حکم سے، سفر کی وجہ سے نہیں، کسی مہینے کی وجہ سے نہیں، کسی سال اور دن اور گھڑی کی وجہ سے نہیں، کوئی لمحہ بھی منحوس نہیں ہے، اللہ نے سارا زمانہ بابرکت بنایا ہے۔ اور امت محمدیہ یہ سوچ بنائے کہ جس سفر منحوس ہے، جبکہ اس امت کے آقا نے فرمایا تھا خیر القرون کرنی، کہ میرا زمانہ تو سارے زمانوں سے بہتر ہے، میرا زمانہ سارے زمانوں سے بہتر ہے، تو پھر یہ امت عقیدہ رکھے کہ سفر منحوس ہے، یہ قرآن کے مطابق عقیدہ نہیں۔ فرمایا ہوا مولانا، جہاں میرے پیغمبر، میرے حبیب، میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ اعلان کرنا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی مصیبت نہیں اتر سکتی، وہی نے بتائیے کہ ہوا مولانا، انہیں بتائیے کہ ہمارا مولا بھی اللہ ہے، اور پھر ان مصیبتوں کی وجہ سے پریشان حال لوگوں کو اور کچے عقیدے، کچے نظریات رکھنے والوں کو بتائیے کہ اس سلسلے میں مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ مومن دن سے ڈرے، مومن مہینے سے ڈر کے شادی کی تاریخ نہ رکھے، مومن سال سے ڈر جائے، اس سال کو تو خدا پھر سمجھ لیا گیا، سفر کو تو پھر خدا سمجھ لیا گیا۔ فرمایا مومنوں کا رویہ یہ ہوتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومن اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، مومن دن سے ڈر کے، سفر کے مہینے سے ڈر کے شادیاں نہیں معطل کرتے۔ آج شادی حال کا سارا کاروبار بند پڑا ہے، جو اس قوم کے غلط نظریے کی عکاسی کر رہا ہے کہ اس قوم نے سفر کو خدا سمجھ لیا ہے، اس قوم نے سفر کے مہینے کو اپنا نقصان کا مالک سمجھ لیا ہے۔ سنیے قرآن مجید کی ایک اور آیت مبارکہ، میں نے عرض کیا شروع میں آپ تشریف ذرا دیر سے لاتے ہیں، جلدی تشریف لایا کریں تاکہ بات ساری سمجھ آئے کہ یہ سوچ سفر کا مہینہ منحوس ہے، یہ شرکیہ سوچ ہے، اس لیے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ جب کسی دن کو، مہینے کو
یا سال کو، کسی لمحے، کسی گھڑی کو اس حوالے سے ہم سمجھیں گے کہ اس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے تو عقیدہ توحید بھی کمزور ہوتا ہے۔ سنیے ذرا نفع نقصان کے حوالے سے قرآن مجید کی ایک اور آیت مبارکہ، یہ سورۃ فاطر کی آیت ہے۔ دیکھیے کتنی کھلی بات اللہ نے کی، کتنی واضح دو ٹوک بات کی ہے۔ فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اللہ آسمان سے لوگوں کے لیے رحمت کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ کی طاقتوں کو ان جاہلوں نے سمجھا ہی نہیں، قرآن کے قریب جنی کبھی آئے۔ قرآن سمجھنا، قرآن پڑھنا، پھر عمل کرنا، اپنے عقیدوں کو اس کے مطابق ڈھالنا، اس کی ضرورت نہیں محسوس کی جا رہی۔ اس وجہ سے جہالت کے یہ طوفان ہے۔ فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اللہ رب العالمین آسمان سے لوگوں کے لیے کسی رحمت کا فیصلہ فرما دے تو اللہ کا فیصلہ اتنا مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے، فرمایا فلا ممسک لہا، دنیا میں اس رحمت کو روکنے والا پھر کوئی بھی نہیں۔ دن روک لے پھر اس رحمت کو، سفر کا مہینہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی رحمت کو روک لے، کوئی سال روک لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فیصلہ اللہ کا ہو اور آگے سے کوئی ٹال دے اس کو، اور وہ بھی مہینہ ڈال دے، بے جان چیز۔ فرمایا میرے محبوب بذریعہ قرآن اہل اسلام کا ایمان بنائیے کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، رحمت کا فیصلہ فرمائے میرے اللہ تو اس کا فیصلہ اتنا مضبوط ہے کہ لا ممسک لہا، دنیا کی کسی ہستی، کسی پیر پیغمبر، کسی ولی، کسی زندہ، کسی مردہ میں یہ اختیار اور طاقت نہیں ہے کہ رحمت خداوندی کو روک لے۔ ممسک کہتے ہیں روکنے کو، کہ رب رحمت بھیج رہا ہو اور نیچے سے کوئی کہے میں نے نیچے نہیں اترنے دینی، نہیں۔ اور مصیبت کے بارے میں بھی فرمایا وما یمسک، اللہ رحمت روکنے کا فیصلہ کر دے، اللہ برکت نازل نہ کرنے کا فیصلہ کر دے، فرمایا اللہ کا یہ فیصلہ بھی اتنا مضبوط اور اتنا مستحکم ہوتا ہے فلا مرسل لہ من بعدہ، کہ اللہ کی روکی ہوئی رحمت کو کوئی نیچے نہیں لا سکتا، اللہ کی بھیجی ہوئی بے برکتی اور نحوست کو بھی کوئی پھر نیچے نہیں آنے سے روک نہیں سکتا۔ تو یہ کتنا واضح عقیدہ ہے۔ خلاصہ جس کا یہ ہے کہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، ایک اللہ ہی کے حکم سے اس کائنات میں رحمتیں برستی ہیں، اس کائنات میں برکتیں آتی ہیں، اس کائنات میں فضل و کرم ہوتا ہے تو صرف ایک اللہ کے حکم سے، اور ہر قسم کی آزمائش جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، اولاد میں اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ البتہ ایک پہلو یہ سمجھ لیجئے، یہ تو واضح میں نے عرض کر دیا، کوئی مہینہ منحوس نہیں اسلام کی نظر میں، کوئی دن منحوس نہیں، کوئی سال منحوس نہیں، لیکن ایک جگہ پہ اللہ نے ایک اور بات کی طرف توجہ دلائی ہے، وہ بھی سمجھ لینی چاہیے۔ فرمایا وما اصابکم من مصیبت، لوگوں ایک پہلو اس عقیدے کا یہ بھی سمجھو کہ جو پریشانی آتی ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ پہلے بتایا کہ حکم کس کا ہے، حکم کس کا ہوتا ہے؟
اللہ کو، لیکن وہ آتی کیوں ہے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے اپنی اصلاح کے لیے۔ فرمایا فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، پریشانیوں کے اترنے کی وجہ بھی تمہارے اعمال ہیں، وجہ یہ بنتے ہیں، حکم اللہ کا ہوتا ہے۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ رب العالمین نے تو یہ دنیا بڑی پرامن بنائی تھی، لیکن بر و بحر میں جو خرابی اور فساد ہے اس کے پیچھے لوگوں کے اعمال ہیں۔ تو اگر گھر میں پریشانی اترتی ہے، اولاد میں، کاروبار میں، دو چیزیں سامنے رکھنی آج کی گفتگو کے پیش نظر کہ حکم کس کا ہوتا ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ ہمارے اعمال ہے، اللہ کی مسلسل نافرمانیاں ہیں، احکام خداوندی کی بغاوت ہے، احکام خداوندی کا مذاق اڑانا ہے، جو آج پورے ملک میں عروج پر ہے۔ آج خدا کس کو یاد ہے؟ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کس کو یاد ہیں؟ تو وجہ یہ اعمال ہیں، حکم اللہ کا ہے، کوئی مہینہ منحوس نہیں۔ قرآن مجید کی آیات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک بھی سن لیجیے، بخاری اور مسلم جیسی بڑی بڑی کتابوں میں یہ موجود ہے۔ یہ سفر منحوس ہے، یہ عقیدہ زمانہ جاہلیت سے چل رہا ہے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت اصلاح فرمائی تھی اس عقیدے کی، اور اس جیسے دو تین اور عقیدے تھے ان کی بھی اصلاح فرمائی۔ ارشاد پاک ہے لا ادوا، میرے محبوب مکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، زمانہ جاہلیت میں عقیدہ تھا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے، ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا لا ادوا، یہ متعدی ہونا، بیماری ایک کی دوسرے سے لگنا یہ کوئی بات نہیں، لیکن یہ بھی اس پہلو سے ہے کہ اس بیماری کو اس قابل سمجھا جائے، اس کو مؤثر حقیقی سمجھا جائے کہ یہ بیماری کے اندر اتنی طاقت ہے کہ ایک کی دوسرے سے لگ جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہمارا یہ مشاہدہ ہے کہ جب ہم اونٹ رکھتے ہیں نا تو اونٹ ایک کو خارش لگتی ہے تو سارے باڑے کو خارش لگ جاتی ہے، ایک سے دوسرے کو لگی، تیسرے کو لگی، سب کو لگ گئی۔ تو قربان جائیے میرے آقا کے سمجھانے پر، میرے آقا نے فرمایا پہلے کو کہاں سے لگی ہے؟ اتنی کمزور سوچ تو نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا پہلے اونٹ کو بھی خارش کہاں سے لگی؟ چلو دوسرے سے وہ تو پہلے سے لگی، تو عقیدہ چل پڑا جی یہ خارش پھیلتی ہے ایک سے دوسرے کی طرف۔ وقت کم ہے، ذرا آگے چلیے۔ فرمایا ولا تیرہ، اور بدشگونی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلی راستہ کاٹے نقصان ہو جاتا ہے نا سوچ۔ فرمایا ایسی کوئی بات نہیں، اور کبھی راستہ کاٹے نا اور شیطان گمراہ کرنے لگے تو اس کو کہیں 100 مرتبہ کاٹ دبا کے راستہ، ایک مرتبہ تو نے کاٹا ہے تو 100 مرتبہ میرے راستے پر آ، میرے نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اور اسی پاک ارشاد میں آپ نے فرمایا ولا سفرہ، یہ ہے ہمارے موضوع کے متعلق۔ اس امت کو فرامین رسول بھی یاد نہیں، شادی نہیں کرنی جی سفر میں، کوئی کاروبار نہیں کرنا۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں، زمانہ جاہلیت میں سفر کے مہینے کو نحوست کا سبب سمجھا جاتا تھا، لیکن میں صادق و مصدوق پیغمبر اپنی وحی والی زبان سے تمہیں بتا رہا
اسلام کی سوچ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جہالت کے اس طوفان سے، جہالت کے اس سمندر سے ہم نکلیں، یہ امت نکلے، یہ قوم نکلے اور عقیدے بنائے قرآن کے مطابق، عقیدے بنائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور سچے فرمان کے مطابق۔ ورنہ میں نے عرض کر دیا کہ جس کا بھی عقیدہ ہوگا وہ شرک میں مبتلا ہوگا۔ جس نے بھی سمجھا کہ سفر نقصان دہ ہے، سفر منحوس ہے، سفر کا مہینہ نحوست والا ہے، وہ شرکیہ عقیدے میں مبتلا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عقائد اور اعمال عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔